تو ہم سے پوچھتا کیا قیامت میں 4 کاؤنٹر ہوں گے؟ ہم سنیوں کی فکر کرنا بند کر دے. ہم سنیوں کے لیے قیامت میں 4 نہیں بے شمار کاؤنٹر ہوں گے. اپنی خیر منا، ہمارے لیے تو بے شمار کاؤنٹر ہوں گے، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا. یہ جلسہ صرف رسم و رواج، ہمارے دادا کرتے تھے، اس کے بعد ابا کرتے رہے، اس کے بعد چاچا کرتے رہے، اب 18 سال سے ہم لوگ نوجوان گاؤں کے مل کے کر رہے ہیں. بس باپ دادا نے جو رسمیں شروع کی تھی ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. میں بہت تلخ انداز میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہمیں جو کمیٹی والے بلاتے ہیں جلسوں میں تقریر کرنے کے لیے، اور جن جلسوں میں قوم کے لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ کمیٹی والوں کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، نہ کمیٹی والوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے. بلکہ ایک تلخ جملہ اور آپ سن لیں، اس وقت یہاں ممبر پر علماء موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا جب مجھ جیسا کوئی مہمان باہر سے آئے، سید امیر القادری صاحب جیسا مہمان کوئی باہر سے آئے، تو باہر سے آنے والے مہمان کی شال پوشی، گل پوشی اور استقبال کے لیے اتنے علماء موجود ہیں. کسی عالم کو نہیں بلایا جاتا، ایک داڑھی منڈے لکھپتی کو بلایا جاتا ہے علماء کی گل پوشی کرنے کے لیے. آپ بتائیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، صرف مالدار ہے، وہ چندہ دیتا ہے مدرسے کو اس لیے گل پوشی اس سے کروائیں گے. وہ علماء کی خدمت کرتا رہتا ہے اگرچہ اس کے اندر دین نہیں ہے کچھ بھی، صرف مال ہے، مال کی وجہ سے اس کو ضد دی جا رہی. اتنے علماء نہیں موجود تھے استقبال کرنے کے لیے، شال پوشی گل پوشی کرنے کے لیے علماء موجود نہیں تھے. علماء کی موجودگی میں سب کو سائڈ کر کے، سب کو اگنور کر کے ایسے آدمی کو بلایا جاتا ہے جس کا قرآن و سنت پر عمل ہی نہیں. ہم نے جلسوں کو محض رسم و رواج بنا رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں حقیقت. میرے پیارے آقا کے پیروان، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، غور سے سنیے گا، توجہ ہے آپ کی. ایک رپورٹ کے مطابق آپ گوگل پر، چیٹ جی پی ٹی پر، گروک پر، جہاں ڈھونڈنا چاہیں سرچ کر لیں. ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے کے اندر 1,70,000 انسان مرتے ہیں. کتنے مرتے ہیں؟ 1,70,000 ورلڈ وائڈ، ہر 24 گھنٹے میں. اب آپ مجھے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، ہر 24 گھنٹے میں جب پوری دنیا میں 1,70,000 انسان روزانہ مر رہے ہیں، ایسے میں ہم کل رات زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کیا ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ جی، کل رات سانسیں چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہیں. کل دل دھڑک رہا تھا، آج بھی دھڑک رہا ہے. کل رات خون کی روانی رگوں میں جاری تھی، آج بھی خون کی روانی رگوں میں جاری ہے. کل بھی آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، جسم کے اعضاء کام کر رہے تھے، آج بھی یہ سب کے سب ایکٹیو ہیں، کام کر رہی ہیں. آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اس میں کیا ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں، کل سانسیں چل رہی تھی آج بھی چل رہی ہیں، کل دل دھڑک رہا تھا آج بھی دھڑک رہا ہے، تو ماننا پڑے گا مسلمانوں اپنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کا کرم ہے. اور جب تک اللہ چاہے گا تب تک سانسیں چلیں گی، جب تک اللہ چاہے گا سینے میں دل دھڑکے گا، جب تک اللہ چاہے گا خون کی روانی جاری رہے گی، اور کب تک اللہ چاہے گا یہ بھی تیرا میرا فیصلہ نہیں، یہ بھی میرے مولا کا فیصلہ. یاد رکھنا مسلمانوں، رات سونے والے ہر آدمی کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی. رات ہر سونے والے آدمی کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی. اگر رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اپنے رب کا شکر ادا کرو، جتنا ہو سکے رب کا شکر ادا کرو. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس سے نعمت کو چھینتا نہیں. جو جتنا شکر گزار ہوتا ہے اللہ نعمت میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے. آپ کو اس سال اپنے گاؤں کا یہ جلسہ مل گیا، یہ جلسہ تو اگلے سال بھی ہوگا انشاءاللہ. بتائیے ہوگا نا؟ اس کے بعد بھی ہوگا، اس کے بعد بھی ہوگا.
لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ہمیں اس کے بعد اگلا جلسہ اٹینڈ کرنے کی مہلت ملے گی؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ممبر پر، اکثر ان میں سے وہ لوگ ہیں جو پروگرامز کرتے رہتے، مسلسل سفر کرتے رہتے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جب میں کہیں تقریر کرنے کے بعد، کسی اجتماع یا پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد وہاں سے نکلتا ہوں ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ جانے کے لیے، 4 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے، گاڑی کے اندر میں اکیلا اور ڈرائیور، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ پچھلی سیٹ پر میں لیٹ کر سوتا ہوں، جب اسٹیشن یا ایئرپورٹ آئے تو مجھے اٹھا دیجیے گا۔ ڈرائیور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب پیچھے والی سیٹ پر میں لیٹ گیا، وہ روڈ پر اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے۔ اب سوتے وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے اب میری آنکھ ایئرپورٹ پر کھلے گی کہ قبر میں کھلے گی، مجھے نہیں پتا ہے۔ اس کی وجہ کہ روزانہ روڈ ایکسیڈنٹس میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ ہم بھی مسلسل سفر کرتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے کتنے لوگ پڑے ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کسی بائک والے کو ٹرک والا اڑا کر چلا گیا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب تک لوگوں کو پتا چلے گا تب تک تو خون بہہ چکا ہوگا، سانسیں تھم چکی ہوں گی۔ اے مسلمانوں، جو یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو گیا، کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ایسی محفلیں مل جائیں، اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اور ایسی محفلوں میں آیا کرو، بھاگا مت کرو، یہ سوچ کر آیا کرو کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے کبھی ایسی محفل میں جانے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ اور اس محفل میں جب آیا کرو تو کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، آیا کرو تو بھیڑ بھاڑ دیکھنے کے لیے مت آیا کرو، آیا کرو تو ہا ہو کے نعرے لگانے کے لیے مت آیا کرو۔ ایسی محفلوں میں آیا کرو تو گھر سے یہ طے کر کے نکلا کرو، میں دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں قرآن و سنت کا پیغام حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی زندگی اور سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایسی محفلوں میں بھیڑ کا حصہ بننے کے لیے نہ آیا کرو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے آیا کرو۔ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں میں ان سے عرض کروں گا، صرف جلسے میں ٹوپی پہننا سنت نہیں کہ اجتماع میں میرے آقا دسترخوان پر بھی ٹوپی پہن کر بیٹھتے تھے، کبھی ننگے سر نہیں، واش روم میں ٹوائلٹ میں ننگے سر نہیں جاتے تھے، حضور کی سنت ہے سر ڈھانک کر جانا، بازار میں سر کھلا کر کے نہیں جاتے تھے، سر ڈھانک کر جاتے تھے، میدان جنگ میں بھی سر ڈھانک کر جاتے تھے۔ آپ بتائیے ہم جلسے میں آتے ہمیں پتہ نہیں کہ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے۔ اور اس محفل کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، توجہ ہے آپ کی، اس محفل کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، سنا ہوگا آپ نے یہ بھی سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا جاؤ حضور کے نام کی محفل سجتی ہے، حضور خود تشریف لایا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایسی محفلوں میں رسول اللہ خود آتے ہیں تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ذرا ہم بھی تو ایسی محفل میں مؤدب بن کر آیا کریں، ایسی محفل میں اللہ توفیق دے تو باوضو آؤ، اللہ توفیق دے تو حضور کی سنت والے لباس پہن کر آؤ، اللہ توفیق دے امامہ نہیں ہے تو کم سے کم ٹوپی پہن کر آؤ۔ لیکن ایسی محفل میں جو جتنا مؤدب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ یہ درمیان میں لوگ چل پھر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزن ہے، اپنی ضرورت کے تحت جا رہے ہوں گے پھر آ جائیں گے انشاءاللہ، بہرحال کوئی بات نہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی توجہ ہے میری طرف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس سال ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منایا، آپ جانتے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے جو گزرا، یہ سب سے بڑا دن، ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ، ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیسٹیول،
ہم سے پہلے جو گزر گئے انہیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ نہ ملی. کیا بات. ہمارے بعد جو قیامت تک آئیں گے انہیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ نہیں ملے گی. یہ اللہ کا ہم گناہگاروں پر کتنا بڑا کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ عطا کی. اور ساتھ ہی میرے کریم کا ہم پر یہ کرم ہوا کہ صرف اس نے تاریخ عطا ہی نہیں کی بلکہ اس نے یہ تاریخ منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی. توفیق بھی. کیا بات. بہت عمدہ. اچھا توجہ ہے نا آپ کی. میں ایک بات درج کرتا ہوں, بہت غور سے سنیے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں پورے ہندوستان میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنی قوم کے جوانوں کو مطمئن کرتا ہوں. یہاں جتنے بھی میری قوم کے جوان بیٹھے مطمئن ہو سن کر میری بات کو. اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے, اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے, لیکن یہ میرے رب کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے. اللہ نے ہمیں چکرالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں بوچالیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں مرزائیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں قادیانیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں شیعوں بوریوں خوجاؤں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں نام نہاد اہل قرآن اور نام نہاد اہل حدیث کے گھر میں پیدا نہیں کیا. اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان, اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, شروع سے لے کر اب تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے, جتنے صوفیاء پیدا ہوئے, کسی باطل فرقے میں ایک بھی ولی پیدا نہیں ہوا, بلکہ جتنے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے ولی اہل سنت میں پیدا فرمائے. اور جانتے سارے ولی اہل سنت میں کیوں پیدا ہوئے؟ سارے ولی اہل سنت میں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی بے ایمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا, اللہ کا ولی ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. آپ بتائیں کسی فرقے میں کوئی غوث ہے, کسی فرقے میں کوئی خواجہ ہے, کسی فرقے میں کوئی مخدوم ہے, کسی فرقے میں کوئی مجذوب ہے؟ کوئی نہیں. اے سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو, اللہ نے ہمیں اور آپ کو غوث و خواجہ کی جماعت میں پیدا فرمایا ہے. جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے ہم وہاں پیدا ہوئے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب ایک بات اور عرض کروں گا. میں کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں. یہاں بہت سے لوگ ممبئی میں رہتے ہوں گے, کچھ بنگلور میں, کچھ دلی میں, کچھ سعودی میں. ایک مرتبہ 12ویں شریف کے موقع پر میں تقریر کر رہا تھا بامبے میں, میں تھا, نورانی میاں بھی اس میں تھے, میری تقریر ہو رہی تھی, پھر حضرت تشریف لانے والے تھے. تو میری تقریر کے درمیان 12ویں شریف کا پروگرام تھا, میلاد شریف کی محفل. غور سے سننا, یہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے. میں تقریر کر رہا تھا, درمیانے تقریر ایک چٹھی آئی. اس چٹھی میں سوال لکھا ہوا تھا, ہمارے مدرسے کے بچے بھی سن لیں. چٹھی میں سوال لکھا تھا کہ یہ مسلمان جو 4 الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے, یہ جو 4 الگ الگ فرقے بن گئے مسلمانوں میں, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی مالکی ہے, کیا قیامت میں بھی ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر لگا ہوگا کہ یہ حنفیوں کا کاؤنٹر ہے, یہ شافعیوں کا کاؤنٹر ہے, یہ مالکیوں کا, یہ حنبلیوں کا, کیا 4 الگ الگ ایسے کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ اچھا, اس نے کہا جو 4 فرقے, حالانکہ یہ 4 فرقے نہیں ہیں, یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہے, یہ 4 فقہ کے فیلڈ ہے, یہ 4 مذہب ہے فقہ کے, یہ 4 فرقے نہیں ہیں. لیکن چونکہ سوال کرنے والا کسی باطل فرقے سے تعلق رکھتا تھا, اس نے یہ کہا. اب 10 سیکنڈ کے لیے, میں نے پڑھا نہیں تھا کبھی, میں نے کبھی علماء سے سنا نہیں تھا, 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا. لیکن منبر رسول پر موجود ہوں, ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا, سنیوں, میرا اپنا تجربہ ہے کئی سالوں کا. 10 سیکنڈ کے لیے سوال کو پڑھ کر میں بلینک ہوا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو رسوا نہیں فرماتا ہے. آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا ہمارے علماء سے دنیا کے کسی ملک میں اور کسی بھی حصے میں اور کسی بھی فرقے والے سے اور کسی بھی عنوان پر جب بھی مناظرہ ہوا ہے تو یہ یا تو ہارے ہیں یا تو بھاگے ہیں. اللہ نے ہمیشہ کامیابی غوث اعظم کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر بھائی, زور سے نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم.
مسلک اعلی حضرت 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں. کیا قیامت میں ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ تو میں نے پھر 10 سیکنڈ کے بعد جواب دیا کہ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا قیامت میں اسی طرح سے 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ قیامت میں 4 کاؤنٹر نہیں ہوں گے. قیامت میں ہم سنیوں کے لیے بے شمار کاؤنٹر ہوں گے. میں نے کہا کہیں صدیق اکبر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں عمر فاروق اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، سنیے کیا بات کہیں عثمان غنی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں مولا علی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں حسنین کریمین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں ننھے علی اصغر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں نوجوان علی اکبر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام زین العابدین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام جعفر صادق کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غوث اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غریب نواز کا کاؤنٹر ہوگا. تو ہم سے پوچھتا کیا قیامت میں 4 کاؤنٹر ہوں گے؟ ہم سنیوں کی فکر کرنا بند کر دے. ہم سنیوں کے لیے قیامت میں 4 نہیں بے شمار کاؤنٹر ہوں گے. اپنی خیر منا، ہمارے لیے تو بے شمار کاؤنٹر ہوں گے، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا. ہمارا ٹینشن چھوڑ، اپنی خیر منا، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو مطمئن رہیں، جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے قیامت کے دن انہیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی. اگر جنت میں جائیں گے تو صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ جائیں گے. بے شک انشاءاللہ.